دل ایک چھوٹا سا لفظ مگر کتنا گہرا راز ہے۔ یہ گوشت کا ٹکڑا نہیں، یہ ہماری زندگی کا مرکز ہے، ایمان کا گھر ہے، احساسات کا خزانہ ہے اور اللہ کی محبت کا دروازہ ہے۔ انسان کی نظر شاید چہرہ دیکھتی ہے، لیکن اللہ کی نظر دل دیکھتی ہے۔ دنیا والے لباس دیکھتے ہیں، اللہ دل دیکھتا ہے۔ ہم زبان سے دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اللہ دل کی کیفیت سے فیصلہ کرتا ہے۔ دل کبھی نرم ہوتا ہے، کبھی سخت، کبھی آنکھوں کو رلا دیتا ہے، کبھی گناہوں پر سلا دیتا ہے۔ دل کبھی مسجد کا راستہ ڈھونڈتا ہے، کبھی گناہ کا بہانہ بنا لیتا ہے۔ اسی دل میں نور بھی اترتا ہے، اسی دل میں زنگ بھی لگتا ہے۔ اسی دل سے جنت کا سفر شروع ہوتا ہے اور اسی دل کی بیماری جہنم تک لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، سوائے اس کے جو اللہ کے حضور صاف دل لے کر آئے۔ یعنی اصل کامیابی ہے دل کی صفائی۔ دل اگر پاک ہے تو زندگی کامیاب، اور اگر دل گناہوں سے بھر جائے تو انسان ظاہری طور پر زندہ ہوتا ہے مگر اندر سے مر جاتا ہے۔ اے میرے دل، تجھے اللہ نے کتنا خاص بنایا، تجھے مومن کا مقام دیا، تجھے سجدے کی لذت دی، تجھ میں اللہ کی یاد کا نور رکھا، پھر تو گناہوں کے پیچھے کیوں بھاگتا ہے؟ تو دنیا کی ٹھنڈی خواہشات کے لیے جل کیوں جاتا ہے؟ تو وقتی لذتوں کے لیے اپنی آخرت کیوں برباد کرتا ہے؟ دل ایک بچے کی طرح ہوتا ہے، اگر اسے درست راستہ مل جائے تو یہ نماز میں سکون ڈھونڈتا ہے، اللہ کی محبت میں آنسو بہاتا ہے، لوگوں کی خیر چاہتا ہے۔ لیکن اگر دل کو چھوڑ دیا جائے، اگر اس کی حفاظت نہ کی جائے تو یہ گناہ کی گلیوں میں بھٹکنے لگتا ہے، خواہشات کا غلام بن جاتا ہے، شیطان کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھ، گناہ اچانک بڑے نہیں ہوتے، وہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے دل میں داخل ہوتے ہیں۔ پہلے نظر کا گناہ، پھر خیال کا گناہ، پھر خواہش کا گناہ، پھر عمل کا گناہ، پھر عادت، پھر دل پر پردہ، اور آخر میں دل اندھا ہو جاتا ہے۔ ابتدا میں انسان کو تھوڑا سا شرمندگی ہوتی ہے، احساس رہتا ہے، دل کہتا ہے یہ غلط ہے، لیکن اگر وہی گناہ بار بار کیا جائے تو دل خاموش ہو جاتا ہے، پھر گناہ معمولی لگنے لگتا ہے، پھر شیطان کہتا ہے یہ تو سب کرتے ہیں، پھر انسان کہتا ہے اللہ غفور رحیم ہے۔ ہاں، اللہ رحم کرنے والا ہے، لیکن اللہ دیکھتا ہے کہ تو گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے یا نہیں۔ اللہ معاف کرتا ہے، لیکن اللہ یہ بھی دیکھتا ہے تیری دل کی سچائی کتنی ہے، تو توبہ کر کے پلٹتا ہے یا پھر گناہ پر ڈٹ جاتا ہے۔ دل کو گناہ سے بچانا یہ کوئی معمولی کام نہیں، یہ جہاد ہے، اپنے نفس کے خلاف جنگ ہے، اپنی خواہشات کے خلاف لڑائی ہے، اور یہ جہاد سب سے مشکل مگر سب سے پیارا جہاد ہے، کیونکہ جو دل کے گناہ سے بچ جاتا ہے اللہ اسے اپنی محبت دے دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو دنیا میں کامیاب سمجھے جاتے ہیں لیکن دل سے خالی ہیں۔ ان کے پاس پیسہ ہے مگر سکون نہیں، شہرت ہے مگر سکون نہیں، گھر ہے مگر سکون نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دل میں نور نہیں، دل میں ایمان نہیں، دل میں اللہ کی یاد نہیں۔ اور کتنے لوگ ہیں جن کے کپڑے سادہ ہیں، زندگی سادہ ہے، مگر ان کے دل چمک رہے ہیں، ان کے دل اللہ کے ذکر سے بھرے ہوئے ہیں۔ ایسے دل والے جب سجدہ کرتے ہیں عرش ہل جاتا ہے، جب دعا کرتے ہیں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اے میرے سننے والے، ذرا سوچ، ہم اپنے دل کی حفاظت کرتے ہی کب ہیں؟ ہم جسم کو صاف رکھتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں، گھر صاف کرتے ہیں، لیکن دل دنیا کی میل سے بھرا ہوا، حسد، کینہ، فحاشی، غفلت، تکبر، ریا، کتنی گندگی جمع ہو چکی ہے۔ ہم روز آئینہ دیکھتے ہیں، چہرہ صاف کرتے ہیں، لیکن کبھی دل کا آئینہ دیکھتے ہیں، کبھی خود سے پوچھتے ہیں میرا دل آخرت کے لیے تیار ہے یا صرف دنیا کے لیے دھڑک رہا ہے؟ یاد رکھ، گناہ کی سب سے پہلی مار دل پر پڑتی ہے، گناہ کے بعد دل بھاری ہوتا ہے، سکون چلا جاتا ہے، نماز میں مزہ نہیں آتا، قرآن سمجھ نہیں آتا، نیکی مشکل لگتی ہے، اور دل بار بار دنیا کی طرف بھاگتا ہے۔
یہ دل کی اذیت ہے، یہ دل کا روگ ہے، یہ دل کی بیماری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کرے دل پر صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر گناہ پہ گناہ کرے دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر نیکی بھول جاتی ہے، پھر حق برحق نہیں لگتا، پھر باطن اچھا لگنے لگتا ہے، اور آخر میں دل مہر لگا ہوا ہو جاتا ہے۔ اے اللہ، ہم اپنے دلوں کو تیرے لیے زندہ کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے دلوں کو پاک کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے دلوں کو گناہ سے بچانا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل تیرے ذکر سے روشن ہو، تیرے خوف سے نرم ہو، تیرے عشق سے بھر جائے اور گناہ سے نفرت کرنے والا بن جائے۔ اے میرے بھائی، اے میری بہن، دل کو گناہ سے بچانا صرف حرام کام چھوڑنے کا نام نہیں، یہ تو آغاز ہے۔ اصل دل کی حفاظت ہے دل میں اللہ کا خوف بیدار کرنا، دل میں آخرت کی فکر رکھنا، دل کو ہر وقت یاد دلانا اللہ دیکھ رہا ہے، دل کو اللہ کی محبت میں بھرنا، دل کو قرآن سے جوڑنا، دل کو دعا سے نرم رکھنا، دل کو نیکیوں کی طرف مائل کرنا، کیونکہ جب دل اللہ کی طرف ہوگا گناہ خود دل سے دور بھاگے گا۔ دل کو گناہ سے بچانے کا ایک راز ہے، دل کو بیکار نہ چھوڑو، فارغ دل شیطان کا گھر ہے۔ جب دل اللہ کی یاد میں، علم میں، نیکی میں، اچھے لوگوں کی صحبت میں مصروف ہوگا، پھر گناہ کے لیے جگہ ہی نہیں بچے گی۔ لیکن اگر دل کو خالی چھوڑ دیا، صرف سوشل میڈیا، صرف حرام نظریں، صرف فضول باتیں، صرف غفلت، تو پھر دل بیمار ہو جائے گا، پھر گناہ میٹھا لگنے لگے گا اور نیکی بوجھ لگنے لگے گی۔ یاد رکھو، گناہ انسان سے خوشی بھی چھین لیتا ہے، عزت بھی چھین لیتا ہے، نور بھی چھین لیتا ہے، تو بھی چھین لیتا ہے، اور آخر میں اللہ کا قرب بھی چھین لیتا ہے۔ لیکن خوشخبری ہے، اگر آج دل بدل لے، اگر آج دل اللہ کی طرف پلٹ آئے، اگر آج دل سجدے میں گر جائے، اگر آج دل رو پڑے، تو کل یہ دل اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اے دل، اب بھی وقت ہے، تو ابھی زندہ ہے، تجھے آج بھی توبہ کا دروازہ ملا ہوا ہے، تجھے آج بھی رب بلاتا ہے، وہ کہتا ہے، میرے بندے واپس آ جا، میں ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، میں تیری دل کو پھر سے نور سے بھر دوں گا، بس ایک سچا آنسو، ایک سچی توبہ، ایک سچی پکار، اور اللہ تیرے دل کو بدل دے گا۔ اے دل، یاد رکھ، اللہ کی یاد میں آنسو بہانے والا دل، گناہ کے خوف سے کانپنے والا دل، لوگوں کے لیے خیر چاہنے والا دل، نرم، عاجز اور اللہ کے قریب رہنے والا دل، یہی اصل میں زندہ دل ہے۔ اور جو دل گناہ پر مسکرا دے، نصیحت کو ہلکا لے، اللہ کی نافرمانی کو معمولی سمجھے، یہ دل ظاہراً زندہ ہے لیکن حقیقت میں مردہ ہے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو زندہ کر دے، ہمیں گناہ سے پہلے جگا دے، ہمیں توبہ کی توفیق دے، اور ہمارے دلوں کو اپنا بنا لے۔ دل ایک ایسی زمین ہے جس پر جو بیج بویا جائے وہی اگتا ہے۔ اگر اس میں ایمان کا بیج ہو تو صبر، شکر، محبت، سکون، نور، خیر، یہ سب لہلاتے ہیں۔ لیکن اگر اس زمین میں گناہ کا بیج بڑھ جائے تو اندھیرا، بے چینی، خوف، بے برکت، غفلت، یہ سب اگنا شروع ہو جاتا ہے۔ گناہ صرف عمل نہیں ہوتا، گناہ ایک فضا بناتا ہے، ایک ماحول، ایک غبار جو دل کو آہستہ آہستہ ڈھانپ لیتا ہے۔ پہلے دل کہتا ہے یہ غلط ہے، پھر دل کہتا ہے بس ایک بار، پھر دل کہتا ہے سب لوگ کرتے ہیں، پھر دل کہتا ہے کوئی دیکھ نہیں رہا، پھر دل کہتا ہے چلو چھوڑو۔ یہی لمحہ خطرناک ہے، کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں گناہ معمولی لگنے لگتا ہے۔ اور یاد رکھ، گناہ کا سب سے خطرناک درجہ یہ ہے کہ انسان اسے گناہ ہی نہ سمجھے۔ جب دل حرام کو حرام نہ سمجھے تو پھر اس دل پر اللہ کی خاص رحمت کا دروازہ بند ہونے لگتا ہے۔ گناہ کے اثرات انسان کے دل پر ایسے اترتے ہیں جیسے رات کی تاریکی، پہلے تھوڑی، پھر زیادہ، پھر مکمل اندھیرا، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے
تو انسان کو نیکی بھاری لگنے لگتی ہے۔ قرآن پڑھنا مشکل، نماز بوجھ، دعا میں دل نہیں لگتا، اللہ کی یاد میں آنکھ نہیں روتی، اور پھر انسان کہتا ہے میرا دل سخت ہو گیا ہے۔ ہاں، یہی تو اصل بیماری ہے، دل کا سخت ہونا۔ یہ صرف احساسات کا مسئلہ نہیں، یہ روحانی ایمرجنسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ دور وہ دل ہے جو سخت ہو جائیں۔ سخت دل نہ اللہ کی بات سمجھتا ہے، نہ نصیحت قبول کرتا ہے، نہ گناہ سے شرماتا ہے، نہ سجدے میں جھکتا ہے۔ ایسا دل انسان کو رب سے دور لے جاتا ہے، آہستہ آہستہ، خاموشی سے۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے، انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ دور ہو چکا ہے۔ اے میرے دوست، دل کا بیمار ہونا جسم کی بیماری ہونے سے خطرناک ہے، کیونکہ جسم کا مرض صرف دنیا کو متاثر کرتا ہے، لیکن دل کا مرض آخرت کو برباد کر دیتا ہے۔ اور دل کے مرض کی علامت کیا ہے؟ گناہ کے بعد کوئی تکلیف محسوس نہ ہو، نیکی میں مزہ نہ آئے، تیری بات سن کر دل نہ بدلے، دنیا چھوٹنے کا خوف ہو مگر آخرت کا خوف نہ ہو، وقت گزر جائے مگر ذکر نہ ہو، گناہ ہو جائے مگر توبہ نہ ہو۔ اگر دل میں یہ کیفیت ہے تو سمجھ لو دل مدد مانگ رہا ہے، دل چیخ رہا ہے، مجھے بچاؤ، مجھے صاف کرو، مجھے اللہ کی طرف واپس لے چلو۔ دل کا سب سے قیمتی تحفہ احساس گناہ ہے۔ جس دل میں احساس باقی ہے وہ ابھی زندہ ہے۔ جس دل میں شرمندگی باقی ہے اللہ کی رحمت اس کے قریب ہے۔ جس دل میں توبہ کی تڑپ باقی ہے اللہ کی محبت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ تم نے کبھی سوچا اللہ ہمیں گناہ کے بعد بھی موقع کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ اللہ کو ہمارے گرنے سے زیادہ ہمارا اٹھنا پسند ہے۔ اللہ کو ہمارا پلٹنا پسند ہے۔ وہ کہتا ہے میرے بندے، تو زمین پر جتنی بار گرے تو توبہ کر کے اٹھتا رہے، میں آسمان سے تیری طرف رحمت بھیجتا رہوں گا۔ بس شرط ایک ہے، دل سچا ہو۔ اگر دل سچا ہو تو اللہ سب بدل دے گا۔ گناہ کو نفرت میں بدل دے گا، غفلت کو بیداری میں بدل دے گا، خشکی کو آنسوؤں میں بدل دے گا، اور دل کو اپنی محبت سے بھر دے گا۔ اے دل، تیرے اندر ایک جنگ چل رہی ہے۔ ایک طرف نور ہے، دوسری طرف اندھیرا۔ ایک طرف فرشتہ ہمیں خیر کی طرف بلاتا ہے، دوسری طرف شیطان ہمیں گناہ کی طرف کھینچتا ہے۔ ایک طرف ضمیر کی آواز ہے، دوسری طرف خواہشوں کا شور، اور تو بیچ میں کھڑا ہے۔ تجھے فیصلہ کرنا ہے کہ تو کس طرف جائے گا۔ یاد رکھ، گناہ صرف جسم سے نہیں ہوتا، گناہ سوچ سے شروع ہوتا ہے، نیت سے، خواہش سے، غفلت سے، پھر آہستہ آہستہ زبان، آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں اس سوچ کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ گناہ سے پہلے شیطان دل کو بہلاتا ہے، بس ایک بار کر لے، بعد میں توبہ کر لینا، اللہ غفور رحیم ہے، زندگی بھی تو گزارنی ہے، تھوڑی سی خوشی میں کیا حرج ہے۔ لیکن حقیقت جانتے ہو، گناہ خوشی نہیں دیتا، گناہ صرف نشہ دیتا ہے، اور نشہ ختم ہونے کے بعد انسان کو پہلے سے زیادہ خالی کر دیتا ہے۔ پہلے دل روشن تھا، گناہ کے بعد دل بوجھل ہو گیا۔ پہلے دل پرسکون تھا، گناہ کے بعد دل بھاگ بھاگ کر خوشی ڈھونڈنے لگا۔ پہلے دل میں حلاوت تھی، گناہ کے بعد دل میں بے چینی آ گئی۔ یہی گناہ کا زہر ہے، یہ آہستہ آہستہ دل کو مفلوج کر دیتا ہے، اور جب گناہ کی عادت بڑھ جائے تو انسان کو گناہ عجیب نہیں لگتا، پھر وہ کہتا ہے یار زندگی ہی ایسی ہے، سب کرتے ہیں، یہ بھی کوئی بڑا گناہ ہے۔ یاد رکھ، کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہوتا۔ مسئلہ گناہ کی جسامت نہیں، مسئلہ کس کے خلاف گناہ ہو رہا ہے۔ جس رب نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں سانس دی، جس نے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کی، ہم اس کی نافرمانی کریں، پھر چاہیں کہ زندگی میں برکت بھی رہے؟ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ گناہ نہ صرف آخرت کو جلاتا ہے، گناہ دنیا میں بھی آگ لگا دیتا ہے۔ رزق میں بے برکتی، گھر میں لڑائیاں، دل میں بے سکونی، چہرے سے نور کا ختم ہونا، عبادت سے دل کا بھاگنا،
یہ سب گناہ کی مار ہے، اور انسان سمجھے بیٹھا ہے کہ میری تقدیر خراب ہے، حالانکہ حقیقت میں دل گناہ کی وجہ سے زخمی ہے۔ پھر دل سوال کرتا ہے، میں کیسے بچوں، میں کیسے سنبھلوں، میں کیسے اللہ کی طرف پلٹوں؟ جواب صرف ایک ہے، دل کو احساس گناہ کے آنسوؤں سے دھو۔ جب انسان ایک سچی آہ بھر کے کہتا ہے، یا اللہ میں کمزور ہوں، میں ٹوٹ گیا ہوں، مجھے بچا لے، تو رب کہتا ہے، میرے بندے آ جا، میں تیرے قریب ہوں، میں تیری تڑپ کو دیکھ رہا ہوں، میں تجھے معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہوں۔ ہاں، اللہ بہانے ڈھونڈتا ہے ہمیں معاف کرنے کے، ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں گناہ کرنے کے، فرق صرف نیت کا ہے۔ دل جب سچا ہو جاتا ہے تو اللہ اس دل کے راستے آسان کر دیتا ہے، پھر نیکی مشکل نہیں لگتی، پھر گناہ بھاری لگنے لگتا ہے، پھر دل خود ہی کہتا ہے، مجھے یہ نہیں کرنا، مجھے اللہ کی ناراضگی نہیں چاہیے۔ اور یاد رکھنا، گناہ سے بچنے کا سب سے پہلا قدم کیا ہے؟ شرم، حیا۔ جب دل میں حیا ہوتی ہے تو گناہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے مگر اندر نہیں آ پاتا، لیکن اگر حیا مر جائے تو پھر گناہ کی آندھی سب کچھ بہا لے جاتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہو کرو۔ حیا اللہ کے سامنے جھکنے کا نام ہے، حیا اپنے آپ کو کمزور سمجھنے کا نام ہے، حیا اپنے رب سے محبت کا نام ہے، حیا دل کی حفاظت کی پہلی دیوار ہے۔ اگر یہ دیوار ٹوٹ جائے تو پھر دل کھلا رہ جاتا ہے، شیطان آتا ہے، خواہش آتی ہے، دنیا آتی ہے، اور دل دھیرے دھیرے اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے۔ اے دل، خود کو پہچان، تو گناہ کے لیے نہیں بنایا گیا، تو اللہ کی محبت کے لیے بنایا گیا ہے، تو جنت کے لیے بنایا گیا ہے، تو سجدوں میں رونے کے لیے بنایا گیا ہے، تو قرآن سے زندگی پانے کے لیے بنایا گیا ہے، تو دنیا کی گندگی کے لیے بہت قیمتی ہے۔ تو کیوں بک جاتا ہے چند لمحوں کی لذت پر؟ تو کیوں جھک جاتا ہے چند فانی خواہشوں کی آگے؟ تو کیوں سو جاتا ہے جب اللہ تجھے یاد کرنا چاہتا ہے؟ تو کیوں بھاگ جاتا ہے جب مسجد کی آذان سنائی دیتی ہے؟ اے دل، جاگ جا، سنبھل جا، اٹھ جا، ابھی موقع ہے، ابھی زندگی ہے، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ کل شاید نہ ہو، کل آنکھیں بند، قبر کی تنہائی، عذاب یا رحمت، پھر واپسی نہیں۔ آج اگر دل بدل جائے تو کل تقدیر بدل سکتی ہے، آج اگر دل رو پڑے تو کل عرش ہنس سکتا ہے، آج اگر دل اللہ کا ہو جائے تو کل اللہ دل کا ہو جائے گا۔ اے اللہ، ہمارے دل کو اپنے لیے چن لے، ہمارے دل کو گناہ سے بچا لے، ہمارے دل میں اپنی محبت بھر دے اور اسے نور ایمان سے روشن کر دے۔ اے دل، تیرے اندر کئی راز چھپے ہیں، کئی بیماریاں جو انسان کو نظر نہیں آتی۔ وہ بیماری دل میں اگتی ہے اور خاموشی سے روح کو گھیر لیتی ہے۔ دل کی سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ غفلت۔ انسان کو سب نظر آتا ہے لیکن اپنا دل نہیں۔ دنیا کی چیزیں، مال و دولت، لوگ، سب کے لیے وقت ہے لیکن دل کو اللہ کے لیے وقت نہیں۔ اور دل کی دوسری بیماری حسد اور کینہ۔ جب دل کسی سے خوش نہیں ہوتا، جب دل کے اندر دوسروں کی ترقی برداشت نہیں ہوتی تو دل اندھا ہو جاتا ہے اور گناہ کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ تیسری بیماری، غرور اور تکبر۔ جب انسان سوچتا ہے میں سب سے بہتر ہوں، میں سب کچھ جانتا ہوں، تو دل چھوٹا ہو جاتا ہے، اللہ سے فاصلے پیدا ہوتے ہیں اور گناہ خود بخود دل کے قریب آ جاتے ہیں۔ چوتھی بیماری، ریاکاری۔ ظاہر کے لیے نیکی، دل میں نفرت، جھوٹ یا خواہش۔ ایسی نیکی گناہ کے دروازے نہیں بند کرتی بلکہ دل کو اور بھی کمزور کر دیتی ہے۔ اور یاد رکھ، یہ بیماریاں اکٹھی ہو جائیں تو دل مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے۔ دل نہ خوشی دیکھتا ہے، نہ سکون، نہ نور، صرف گناہ کی راہیں کھل جاتی ہیں اور شیطان مسکرا کر انتظار کرتا ہے۔ یاد رکھ، دل کی حفاظت مسلسل محنت مانگتی ہے، یہ کوئی ایک دن کا کھیل نہیں، یہ ایک زندگی کا سفر ہے۔ دل کی حفاظت کا سب سے بڑا راز یہ ہے، اللہ کی محبت اور خوف۔ جب دل اللہ سے محبت کرے
تو دنیا کی خواہشیں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ جب دل اللہ سے ڈرتا ہے تو گناہ خود ہی دور بھاگتا ہے۔ اے دل، ہر صبح اللہ کے لیے جاگ، ہر دن دل کو روشن کر دے، ہر عمل، ہر سوچ، ہر لمحہ دل کی حفاظت میں لگاؤ اور دیکھ اللہ کس طرح تیری دل کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے اور روشنی سے بھر دیتا ہے۔ اے دل، تیرے اندر ایک چھوٹی سی جنگ ہے، مگر یہ جنگ سب سے بڑی ہے۔ ایک طرف اللہ کی محبت اور نیکیوں کی روشنی ہے، دوسری طرف دنیاوی خواہشات اور شیطان کی چالاکیاں ہیں، اور تو بیچ میں کھڑا ہے۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہاں ایک حقیقت یاد رکھ، شیطان کبھی زور سے حملہ نہیں کرتا، شیطان ہمیشہ چالاکی سے آتا ہے، آہستہ آہستہ، نرم نرم۔ پہلے نظر سے کھیلتا ہے، پھر دل کے کونے میں خیال ڈال دیتا ہے، پھر وہی خیال خواہش بن جاتا ہے اور انسان آخر میں اس پر عمل کرنے لگتا ہے۔ اے دل، تیرا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ یہ تیری یاد الہی ہے۔ جب تو اللہ کو یاد کرتا ہے، دل مضبوط ہو جاتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے، خواہشیں کچل جاتی ہیں اور گناہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ دل کو گناہ سے بچانے کے عملی طریقے یہ ہیں کہ دن میں 5 بار اللہ کے حضور جھکنا۔ یہ تیرے دل کو صاف کرتا ہے، طاقت دیتا ہے اور گناہ کی خواہش کم کر دیتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ تسبیح، درود، استغفار یہ دل کی طاقت بڑھاتے ہیں۔ جو لوگ نیکی کی طرف راغب کرتے ہیں ان کے ساتھ وقت گزار، جو لوگ گناہ کی طرف لے جاتے ہیں ان سے فاصلہ رکھ۔ یاد رکھ، انسان پر اثر ہمیشہ قریب والوں سے پڑتا ہے۔ ہر دن کے آخر میں دل سے پوچھ، آج میں نے دل کو کیا دیا؟ کیا میں نے اپنے دل کو اللہ کی طرف پلٹایا؟ کیا میں نے کسی گناہ کو چھوڑ دیا یا بڑھایا؟ دل کی ہر خواہش پر عمل کرنا لازم نہیں، کبھی کچھ روکنا، کبھی نہیں کہنا۔ یہ دل کو مضبوط بناتا ہے اور گناہ کے خلاف دفاع پیدا کرتا ہے۔ قرآن اور حدیث پڑھ، علماء کی نصیحت سن، روحانی کتابیں پڑھ۔ دل جو روشنی دیکھتا ہے وہ اندھیروں سے نہیں ڈرتا۔ شیطان کے حملے پہچاننا بھی ضروری ہے۔ جب کوئی خیال بار بار آ رہا ہو جو دل کو بے چین کر رہا ہو، جب کوئی چیز عجیب طرح سے دل کو بہکا رہی ہو، جب معمولی چیزیں بڑی لذت لگنے لگے، یہ سب انتباہی نشانیاں ہیں۔ دل کو مضبوط کرنا، دل کی حفاظت کرنا، یہی اصل جہاد ہے۔ دل کو مضبوط بنانے کا سب سے اہم نسخہ یہ ہے، توبہ اور سچائی۔ جب بھی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر، دل کو دیر نہ ہونے دے، نہ گناہ کو معمولی سمجھے۔ ایک سچی توبہ دل کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے اور شیطان کو بھاگنے پر مجبور کرتی ہے۔ اے دل، تو اللہ کی نظر میں قیمتی ہے، تیرے ہر احساس کو اللہ جانتا ہے، تیرے ہر آنسو کو اللہ دیکھتا ہے، اور جب تو گناہ سے ڈرتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے۔ آج سے اپنے دل کو یہ عادت دے، ہر صبح دل سے کہے، یا اللہ میرا دل تیرے لیے رہے۔ ہر شام دل سے کہے، یا اللہ آج میں نے تجھ سے دور نہیں ہوا۔ ہر وقت دل میں یہ یاد رکھ، اللہ دیکھ رہا ہے، میں اکیلا نہیں۔ دل کو بچانے کے لیے چھوٹے چھوٹے قدم سب سے زیادہ اہم ہے۔ ایک نظر بچا لینا، ایک بات نہ کرنا، ایک موقع پر سچ بولنا، ایک چھوٹے گناہ سے پرہیز کرنا۔ یہ سب دل کو مضبوط کرتے ہیں، گناہ کو کم کرتے ہیں اور روح کو روشنی دیتے ہیں۔ اور یاد رکھ، دل کی حفاظت میں سب سے بڑی طاقت ہے اللہ کی محبت اور خوف۔ جب دل اللہ سے محبت کرے تو دنیا کی کوئی چیز اسے بہکا نہیں سکتی۔ جب دل اللہ سے ڈرتا ہے تو گناہ خود ہی دور بھاگتے ہیں۔ دل کو گناہ سے بچانا آسان نہیں، لیکن ناممکن بھی نہیں۔ ہر دن، ہر لمحہ، ہر عمل میں محتاط رہ کر چھوٹے چھوٹے فیصلے، یہ سب دل کے لیے زندگی بچانے کے مترادف ہیں۔ دل کو صاف رکھنے کا ایک اور طریقہ ہے سوال کرنا اور غور کرنا۔ کیا یہ عمل مجھے اللہ کے قریب لے جائے گا؟ کیا یہ عمل میری دل کو سکون دے گا؟ کیا یہ عمل مجھے گناہ کی طرف لے جا رہا ہے؟ یہ چھوٹا سا سوال اکثر دل کو بچا لیتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، دل کی حفاظت کا آغاز ہے اپنے آپ سے ایمانداری۔ جب دل میں جھوٹ، ریاکاری، حسد، کینہ، غرور یا ہوس ہو تو گناہ کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔
دل کی حفاظت میں ایمانداری سب سے پہلی دیوار ہے۔ اے میرے دوست، دل کی حفاظت صرف عبادت یا علم تک محدود نہیں، یہ سوچ، اعمال، ماحول اور گفتگو سے بھی جڑی ہے۔ دل کی حفاظت ایک مسلسل سفر ہے۔ جو انسان ایک لمحے کے لیے چھوڑ دے وہ خطرے میں ہے۔ یاد رکھ، دل کو بچانے والا ہر لمحہ قیمتی ہے۔ ہر چھوٹا قدم بڑا اثر پیدا کرتا ہے، اور ہر آنکھ کی حفاظت، ہر کان کی حفاظت، ہر زبان کی حفاظت دل کو بچانے کی زنجیر ہے۔ آج سے فیصلہ کر، دل کی حفاظت شروع کر۔ ہر دن دل کو اللہ کی محبت میں مشغول کر۔ ہر لمحہ دل کو گناہ سے دور رکھ، اور یاد رکھ، اللہ تیری دل کی حفاظت خود کرے گا اگر تو خود کوشش کرے۔ اے دل، تیرے اندر ایک روشنی چھپی ہوئی ہے۔ یہ روشنی اللہ کی محبت ہے، یہ روشنی ایمان ہے، یہ روشنی نیکی اور تقوی کی ہے، اور یہ روشنی کبھی بھی گناہ کے اندھیروں سے نہیں ڈرتی۔ لیکن یاد رکھ، دل کی حفاظت صرف علم یا دعا سے نہیں ہوتی۔ دل کی حفاظت عمل، محنت اور مستقل رہنمائی سے ہوتی ہے۔ جب دل مسلسل اللہ کے قریب رہے تو دنیا کی خواہشات کمزور پڑ جاتی ہیں، شیطان کی چالاکیاں ناکام ہو جاتی ہیں، اور گناہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اب سوچو، دل جو آج اللہ کے قریب ہے کل بھی روشنی میں رہے گا۔ دل جو آج دعا اور استغفار میں مشغول ہے کل بھی سکون اور نور میں بہا رہے گا۔ یہی دل کی اصل طاقت ہے، یہی دل کی اصل زندگی ہے، یہی دل کو گناہ سے بچانے کا راز ہے۔ اور یاد رکھ، گناہ سے بچاؤ کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ مسلسل محنت، مسلسل یاد، مسلسل خوف اور محبت کا سفر ہے۔ جو دل اس سفر میں ثابت قدم ہے، اللہ اسے کبھی نہیں چھوڑتا۔ اللہ اسے روشنی، سکون اور جنت کی خوشبو عطا کرتا ہے۔ اے دل، اب فیصلہ کر، کل کا انتظار مت کر۔ آج ہی اپنا دل اللہ کے لیے زندہ کر۔ آج ہی گناہ سے دور ہو، آج ہی روشنی اختیار کر، اور دیکھ اللہ کس طرح تیری دل کو بدل دیتا ہے، کس طرح تیری دل کو نور سے بھر دیتا ہے، کس طرح تیری دل کو جنت کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو گناہ سے بچا، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے روشن کر، ہماری دلوں کو ہمیشہ تیرے ذکر میں مشغول رکھ، اور ہمیں وہ دل عطا فرما جسے نہ دنیا کی خواہشات بگاڑ سکے، نہ شیطان بہکا سکے، نہ کوئی فانی چیز دھوکہ دے۔ آمین یا رب العالمین۔